بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں ہاجرہ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو آج کا ہمارا ٹاپک سورہ فاتحہ سے اور سورہ فاتحہ کے متعلق ہے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت ہم ڈسکس کریں گے کہ سورہ فاتحہ ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے اور سورہ فاتحہ کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا جی، سورہ فاتحہ کی بہت 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 فضیلت ہے۔ اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے نام سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، کیونکہ اس صورتوں کے ناموں میں سے ایک نام ام القرآن اور اس کے ساتھ ہی 7 مثانی اور یعنی کہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں۔ اس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت بھی موجود ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ ہے، بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ بے شک قرآن ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس پر اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے، جامعہ ترمذی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ام القرآن سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل فرمائی نہ انجیل میں، اور یہی 7 مثانی ہے۔ 7 مثانی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 7 بار بار پڑھی جانے والی یا دہرائی جانے والی آیتیں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے قرآن عظیم، سورہ حمد، سورہ شکر، سورہ دعا، سورہ عافیہ، سورہ کنز، خزانہ، تعریف، حمد اور فاتحہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اللہ پاک نے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی تھی۔ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا تو اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے شفا بھی رکھی ہے۔ اس میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی، بخاری کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کرے گا یا پڑھے گا یا دم کرے گا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا جو زہر ہے وہ سورہ فاتحہ سے اتارا گیا تھا۔ خیر حدیث سناتی ہوں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ حدیث میں کہ صحابہ میں سے ایک آدمی اس کے ساتھ چل پڑے، حالانکہ کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا تھا کہ وہ دم کرنا جانتے ہیں یا وہ دم کرنے والے ہیں۔ تو لیکن خیر وہ جب دم کر کے پلٹ کر واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم دم کرنا جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتاتے چلوں کہ دم کرنا کیا ہوتا ہے۔ دم ہوتا ہے کہ آپ کوئی کلام پڑھتے ہو، کلام پڑھ کر پھونک مارتے ہو جس سے آپ تھوک کے بھی تھوڑے سے ذرات باہر نکلتے ہیں آپ کے منہ سے۔ جب وہ دم کر کے واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم دم کرنا جانتے ہو یا یوں ہی ان کے ساتھ چل پڑے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور میں نے پھونک مار دی اور اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی۔ اچھا تو میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ سائنس کی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لیکوڈ کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے اور اللہ کی جو ہے بڑائی کو وہ سمجھتی ہے، لیکن انسان ہے کیونکہ اس کے پر اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو سمجھے یا چاہے تو انکار کر دے، تو اس لیے انسان اس طرح سے نہیں سمجھ پاتا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو پانی پر جب بھی کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی جو ہے، یہ سائنس کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پانی اپنے مالیکیول کو ری اسٹرکچر کرتا ہے، تو جو زہر بھی ہے ایک قسم کا لیکوڈ ہی ہوتا ہے، تو جب اس پر سورہ فاتحہ پڑھی گئی تو اس نے بھی ریئیکٹ کیا، زہر جو ہے وہ اللہ پاک نے شفا میں تبدیل کر دیا۔ خیر یہ تو ابھی ابتدا ہے سائنس کے ریسرچ کی، جب وہ آگے جائیں گے تو بہت سی چیزیں ثابت ہوں گی۔ تو مقصد یہاں پر بتانے کا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ صرف مردوں پر ہمارے ہاں رواج ہے کہ قبر میں جاؤ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دو، بلکہ یہ تو زندہ انسانوں کے لیے بھی باعث شفا ہے، باعث رحمت ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں پانی پر دم کر کر، کھانے پر دم کر کر، اس کے علاوہ پھونک مار کر جس طرح سے دم کرتے ہیں ہم اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، ہمیں صبح اور شام لازماً اس کو اپنے ذکر اذکار میں شامل کرنا چاہیے۔ اچھا سورہ فاتحہ تو ہم پڑھتے ہیں، ہم سب کو یاد ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر پھر جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ اپنے دماغ میں رکھ کر جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو نماز میں بھی خشوع پیدا ہوتا ہے۔ تو آئندہ سے جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ یہ صرف 7 آیتیں ہیں اور اس کا ترجمہ یاد کرنا، یاد رکھنا بھی آسان ہے،
تو ترجمے کے ساتھ یہ سورہ فاتحہ پڑھا کرے سمجھ کر، کیونکہ یہ صورت آدھی اللہ کی تعریف ہے اور آدھی جو ہے وہ دعا ہے اور آدھی جو ہے مغفرت کا ذریعہ بھی ہے انشاءاللہ۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور شیئر لازماً کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔